سورہ علق کے دو نام معروف ہیں، علق اور اقرا۔ علق اس کی دوسری آیت میں مذکور ہے اور اقرا سے اس کا آغاز فرمایا گیا ہے۔ سورہ علق کا موضوع اس حقیقت کا اعلان کرنا ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر جو کتاب قرآن کریم نازل فرمائی گئی ہے یہ خالق کائنات کا فرمان ہے، اور اس کے نزول کا مقصد انسانوں کی رہنمائی کرنا ہے تاکہ وہ اپنے رب کی بندگی کریں اور اس کا قرب حاصل کریں۔ سورہ کی پہلی 5 آیات میں اللہ تعالیٰ کی طرف سے پہلی وحی اور آپ کے واسطے سے اپنے بندوں کی طرف پہلا پیغام ہے۔ اس کا آغاز اقرا یعنی پڑھو سے فرمایا گیا ہے، اور اس میں علم کی اہمیت و فضیلت واضح کرتے ہوئے انسان کو علم کی حقیقی دولت عطا کیے جانے کی خوشخبری سنائی گئی ہے۔ اس فرمان الہی میں اس طرف اشارہ معلوم ہوتا ہے کہ انسان کے لیے زندگی کا سب سے پہلا اور اہم کام یہ ہے کہ وہ صحیح علم حاصل کرے، اور صحیح علم وہی ہے جو اس کے پروردگار اور خالق کی طرف سے آئے۔ اس لیے اقرا کے ساتھ بسم ربک الذی خلق فرمایا گیا ہے، یعنی پڑھو اپنے رب کے نام کے ساتھ جس نے پیدا کیا، اور وہ صحیح علم قرآن کریم ہے۔ اسی کتاب میں انسان کے لیے ہدایت اور رہنمائی موجود ہے۔ اسی حقیقت کو سورہ رحمان میں اس طرح واضح فرمایا گیا ہے: الرحمن علم القرآن خلق الانسان علمہ البیان۔ رحمان نے اس قرآن کریم کی تعلیم دی ہے، اسی نے انسان کو پیدا کیا اور اسے بولنا سکھایا۔ یعنی اس قرآن کی تعلیم اللہ تعالیٰ کی طرف سے ہے، اور یہ عین اس کی رحمت کا تقاضا ہے کہ وہ اس تعلیم کے ذریعے انسان کی ہدایت کا انتظام کرے۔ اس کے بعد سورہ کے دوسرے حصے میں اس حقیقت کی طرف متوجہ کیا گیا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے انسان کو جس علم و آگاہی کی نعمت سے نوازا ہے، وہ جب اس علم کی وجہ سے دنیا میں کچھ وسائل جمع کر لیتا ہے تو اس پر شکر گزار ہونے کے بجائے اپنے رب سے سرکشی کرنے لگتا ہے اور حدود بندگی سے تجاوز کرنا شروع کر دیتا ہے، اور اپنے آپ کو اللہ تعالیٰ کی رہنمائی سے بے نیاز خیال کرنے لگتا ہے۔ انسان کی اس روش پر اسے تنبیہ کرتے ہوئے فرمایا گیا ہے کہ اسے معلوم ہونا چاہیے کہ آخر کار اسے پلٹنا اپنے پروردگار ہی کی طرف ہے، اور وہاں اسے معلوم ہو جائے گا کہ اس روش کا کیا انجام ہوتا ہے۔ سورہ کے آخر میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اور آپ کے واسطے سے اہل ایمان کو یہ ہدایت کی گئی ہے کہ چاہے حالات کتنے ہی سخت ہوں، ان سرکشوں کی بات نہ مانیں اور حق کی دعوت میں سرگرم رہیں، اور اپنے رب کے حضور سجدہ ریز ہو کر اس کا قرب حاصل کرتے رہیں۔